बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्लॉग के दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने पहले रोज बिशाम तक का सफर किया और रात यहाँ रुके। बिशाम में मौसम निस्बतन गर्म होता है। सुबह उठकर नाश्ता किया और आगे रवाना हुए। हमारा पहला पड़ाव दासू था, क्योंकि दासू डैम की तामीर की वजह से सड़क 11 बजे खुलता है। ये मालूमात एक दोस्त ने हासिल की थी, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। बिशाम से निकलते ही हरियाली आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और संगलाह पहाड़ शुरू हो जाते हैं। ये शाहराए कराकुरम है, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। शाहराए कराकुरम के बारे में भी मुख्तसर मालूमाती और तारीखी वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। यहां सड़क एक तरफ बुलंद पहाड़ों और दूसरी तरफ गहरी खाई में बहते हुए दरिया सिंध के दरमियान गिरी हुई है। जगह जगह आराम करने के बाद हम पटन पहुंचे। यह जिला लोअर कोहिस्तान का मरकज है। यहाँ की खास बात यहाँ के लोगों की सादा तर्ज जिंदगी और पहाड़ों के दरमियान छोटे छोटे घर हैं। हम यहां से रुके बगैर गुजरे। दासू से थोड़ा पहले एक चेक पोस्ट पर एंट्री कराई। सब दोस्तों के CNIC लेकर नाम लिख के गए। यहां दरिया सिंध काफी बपरा हुआ है। इसे अबासीन यानी दरियाओं का बाप भी कहा जाता है। इसकी शोर दूर दूर तक सुनाई देती है। यह मंजर जितना खूबसूरत है उतना ही खौफनाक भी। यहीं से मेरे डर में इजाफा हुआ, वो डर जिसका जिक्र मैंने पहले व्लॉग में किया था। बिल आखिर 10 बजे हम दासू पहुंच गए। यहां पर हमें मालूम हुआ कि सड़क सुबह से खुली थी और अब पौने 10 बजे बंद कर दी गई है। हैरत के साथ साथ अफसोस भी हुआ, क्योंकि अब हमें 2 घंटे तक इंतजार करना था। दूसरे टूरिस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नाटकों वाले भी इंतजार कर रहे थे। दासू का मौसम बिशाम से भी गर्म है, क्योंकि ये एक पथरीली वादी है। 2 घंटे इंतजार के बाद दोबारा कराकुरम हाईवे पर सफर स्टार्ट किया। यहां दासू डैम के साथ साथ कराकुरम हाईवे पर भी काम हो रहा है। टनल्स और ब्रिजेस बन रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क की हालत खराब है। खैर, दासू से निकलकर पुरहतर रास्ता हमारा मुंतजर। एक तरफ बुलंद बाला खुश्क पहाड़, जिससे स्लाइडिंग का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है, और दूसरी तरफ गिरजती बरसती माइटी इंडस रिवर। और मैं अपने डर के साथ साथ सफर कर रहा था। रोड पर काम हो रहा था, तो कहीं रोड की हालत अच्छी तो कहीं पर खराब। यहां मैंने एक बात नोट की कि जब सड़क किसी घाटी से गुजरती तो वहां तेज हवा चलती थी, जिसकी वजह से बाइक संभालना मुश्किल हो जाता था। अगर आप इस रास्ते पर सफर करने का इरादा रखते हैं तो गाड़ी की ब्रेकें और हिम्मत मजबूत रखें। यहां की खास बात यहां के मकामी लोगों की हिम्मत है, जो इन कठिन हालात में भी इन पहाड़ों पर बसते हैं। रास्ते में समरनाला और ब्रसीन जैसे मकामात आते हैं, जहां मुसाफिर उमूमन थोड़ी देर सस्ताने के लिए रुकते हैं। यहां का ठंडा पानी और गर्मा गर्म चाय आपकी सारी थकन उतार देती हैं। हमने भी यहां मुख्तसर स्टे किया। याद रहे कि दासू से जलास तक का यह रास्ता काफी लंबा महसूस होता है।
کیونکہ سڑک کی حالت کہیں بہتر تو کہیں خراب ہے۔ ضلع کوستان سے نکل کر گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں داخل ہو گئے۔ یہاں روڈ کی حالت اچھی تھی۔ یہاں کی سڑک کبھی پہاڑوں اور دریائے سندھ اور کبھی صحرا کے درمیان گزرتی ہے، جو ایک انہونی سی بات ہے۔ تھوڑا آگے جا کر دیامیر باشا ڈیم کی سائٹ آئی۔ بہت بڑی کنسٹرکشن جاری تھی، لیکن ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈیم سائٹ کے نزدیک ہی محمد طاہر صاحب کی بائک کا ٹائر پنکچر ہو گیا، جو بختور شاہ صاحب نے آسانی سے لگا دیا۔ پنکچر لگاتے وقت ہمیں بھی کچھ آرام کرنے کا موقع ملا۔ چلاس قریب آتے ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ ہوا میں تپش بڑھ گئی ہے۔ یہاں کے پہاڑ بالکل ننگے اور بورے رنگ کے ہیں، جو ایک عجیب اور پرکشش منظر پیش کرتے ہیں۔ شام کو چلاس پہنچے۔ یہ شہر گلگت بلتستان کا دروازہ کہلاتا ہے۔ آج کا سفر تھکا دینے والا تھا، لیکن عجیب نظارے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ چلاس شہر کے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا، کھانا خود تیار کر کے کھایا۔ تھکن کی وجہ سے جلد نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح اٹھ کر اسی ہوٹل میں ناشتہ کیا اور اپنے سفر کے نئے مرحلے کا آغاز کیا۔ چلاس کو الوداع کہا اور شمالی علاقہ جات کا دل گلگت شہر کی طرف اپنا سفر سٹارٹ کیا۔ چلاس سے نکل کر ایک خوبصورت جگہ زیرو پوائنٹ آتا ہے، جہاں سے ایک راستہ بابوسر پاس سے ہوتا ہوا ناران، کاغان، بالاکوٹ اور ایبٹ آباد جاتا ہے۔ ہمارے سفر کا یہ مرحلہ اس لیے بھی خاص ہے کہ ہم دنیا کے انوکھے ترین مقامات سے گزریں گے۔ چلاس سے نکل کر وہی خشک ننگے پہاڑ اور چھوٹے چھوٹے صحرا ہمارے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم تالیچی کے مقام پر پہنچے۔ یہاں سے دنیا کی نویں بلند ترین چوٹی نانگا پربت نظر آتی ہے۔ اسے کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے اس کا نظارہ انتہائی سحر انگیز ہے۔ اسے 1953 میں پہلی بار ہرمن بوہل نے سر کیا تھا۔ اس کے بعد قابل ذکر مقام جگلوٹ آتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایک راستہ سکردو اور استور کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہاں کا موسم چلاس کی نسبت ٹھیک ہے۔ یہاں بازار بھی ہے جہاں تمام اشیاء ضرورت آسانی سے مل جاتی ہیں۔ جگلوٹ سے تھوڑے فاصلے پر دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جہاں زمین کے 3 عظیم پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں۔ یہاں ایک یادگار بھی بنایا گیا ہے جہاں ٹورسٹ رکتے ہیں اور یہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دائیں طرف ہمالیہ ہے، بائیں طرف ہندوکش اور سامنے کراکرم۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دریائے گلگت اور دریائے سندھ کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس یادگار کے نزدیک تاریخی پرتاپ پل ہے، جو برٹش دور میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے 1889 سے 1894 تک 5 سالوں میں تعمیر کیا تھا۔ اس یادگار سے آگے وہ خوبصورت مقامات آتے ہیں جہاں سے استور اور سکردو کے لیے راستے مڑ جاتے ہیں۔ یہاں بھی ٹورسٹ رک کر فوٹوگرافی کر لیتے ہیں۔ ہم نے گلگت شہر جانا تھا، اس لیے اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد ہم گلگت پہنچے اور میرے خیال میں ہمیں یہاں سٹے کرنا چاہیے تھا۔
گلگت پہاڑوں کے درمیان گرا ایک مقام نہیں بلکہ یہ ہزاروں سال پرانی تہذیبوں، جنگوں اور تجارت کا مرکز رہا ہے۔ گلگت کا پرانا نام سکا یا جیلوٹ بتایا جاتا ہے۔ 8ویں صدی سے پہلے یہ علاقہ بدھ مت کا مرکز تھا۔ یکم نومبر 1947 کو یہاں کے بہادر سپاہیوں اور گلگت سکاؤٹس نے کرنل مرزا حسن خان کی قیادت میں اپنے آزادی کا اعلان کیا اور ڈوگرا گورنر کو گرفتار کر لیا۔ یہ پاکستان کا واحد حصہ ہے جسے عوام نے خود لڑ کر آزاد کروایا اور بغیر کسی شرط کے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ گلگت شہر کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھیں۔ شام کے وقت جگلوٹ گاہ پہنچے۔ یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے لیکن یہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ یہاں ایک ہوٹل میں کمرہ لیا۔ ٹورسٹ کی چہل پہل بھی تھی۔ یہ ایک چھوٹا بازار ہے لیکن تمام ضرورت کی اشیاء یہاں مل سکتی ہیں۔ ہوٹل کے کرائے بھی یہاں مناسب ہیں۔ گلگت شہر کی نسبت یہاں گرمی کم ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی خود کھانا بنایا، کھانا کھانے کے بعد واک کیا اور ہوٹل آ کر سو گئے۔ یہاں تک اتنا ہی، آگے کا حال ویلاگ کے اگلے حصے میں آپ سے شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے منظور علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔